الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج اصول فقہ میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلام کی تقسیم ایک دوسرے اعتبار سے۔ کلام جب مستعمل ہوتا ہے اس استعمال کے اعتبار سے کلام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کلام کی تقسیم پڑھی تھی باعتبار الصدق والکذب، کہ کلام کی تقسیم جو کلام ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کلام کو ہم سچ یا جھوٹ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اس اعتبار سے کلام کی دو قسمیں کی گئی تھی، خبر اور انشاء۔ خبر جس کلام کو جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا اس پہ ہم جھوٹ یا سچ کا حکم صادر کر سکتے ہیں، اس کو خبر کہتے ہیں۔ اور انشاء کلام کو ہم سامنے رکھ کر کے جھوٹ یا سچ کا حکم صادر نہیں کر سکتے۔ یہ بحث گزر چکی ہے، اس بحث کا اعادہ ہو چکا ہے۔ آج کلام کی تقسیم کلام کے استعمال کی اعتبار سے، کوئی بھی لفظ اگر وہ مستعمل ہوگا، استعمال چاہے وہ عام لوگ کرے، انسان کرے، یا پھر انسانوں کا خالق کرے، یا کوئی ایک آدمی کرے، یا پوری سوسائٹی یا پورا معاشرہ کرے، اگر کسی بھی لفظ کو استعمال کرتے ہیں، استعمال میں لایا جاتا ہے، تو یا تو وہ لفظ اسی معنی پہ دلالت کرے گا جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ قلم، قلم یہ ایک لفظ ہے۔ جب ہم قلم کہتے ہیں تو اس سے کوئی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اگر یہ قلم کہہ کر کے ہم اس قلم کو مراد لیتے ہیں، مراد لے سکتے ہیں کہ یہ بھی قلم ہے، قلم کے اجناس میں سے، جنس میں سے، قلم کے افراد میں سے، جو جنس ہے قلم اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، تو یا تو لفظ استعمال کریں گے، اس لفظ سے ہم وہی معنی مراد لیں گے جس کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے۔ لہذا قلم سے، قلم یہ لفظ ہے، کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اس جیسی اقلام کے لیے۔ جب اس جیسی قلم کو ہم قلم کے لفظ سے مراد لیں گے تب اس کو کہتے ہیں حقیقت۔ دوسری مثال، جیسے رجل، رجل یہ چند کلمات کا مجموع مرکب ہے، چند کلم یعنی کئی الفاظ سے مل کر کے بنا ہے، 3 الفاظ اس میں پائے جاتے ہیں، کلمہ ہے۔ یہ کلمہ کسی ایک خاص معنی پہ دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ خاص معنی کیا ہے؟ جو بھی مذکر ہوگا، مرد ہوگا، اسے ہم رجل کہتے ہیں۔ یعنی ایک مذکر مرد کے لیے لفظ وضع کیا گیا رجل، انسان ہو مذکر ہو تو اس کو رجل کہا جاتا ہے۔ اب اگر رجل جب ہم بولیں گے اور اس سے مراد ایک مرد لیں گے تب کہا جائے گا کہ اس لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اگر رجل بول کر کے ہم رجل بولیں اور رجل سے مراد لیں قلم، رجل کا معنی قلم، تو کیا کلمہ رجل قلم کے لیے بنایا گیا ہے یا مرد کے لیے بنایا گیا ہے؟ اگر مرد کے لیے بنایا گیا ہے اور رجل سے ہم مرد مراد لیتے ہیں تب پھر یہ کہیں گے کہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو کر کے کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے رجل کبھی قلم کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اگر رجل بولا جائے اور اس سے قلم مراد لیا جائے
تب کہا جائے گا کہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں مجاز۔ یہی ہے استعمال کے اعتبار سے کلام کی تقسیم۔ تو یا تو کلام اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہوگا، اگر کلام اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت، اور اگر اپنے حقیقی معنی میں اس معنی میں مستعمل نہیں ہے جس معنی کے لیے وہ بنایا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں مجاز۔ یعنی استعمال کے اعتبار سے کلام کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2 قسمیں، ایک حقیقت، ایک مجاز۔ حقیقت کی تعریف، کسی بھی لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا جائے جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے تو اسے حقیقت کہتے ہیں، اور ہر ایک لفظ میں اصل یہی ہے کہ اس معنی پہ اسے محمول کیا جائے جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے، یہی اصل ہے۔ اس اصل سے عدول ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی قرینہ یا کوئی علاقہ نہ پایا جائے۔ اگر قرینہ پایا جا رہا ہے، یعنی جو لفظ بنایا گیا جس معنی پہ دلالت کرنے کے لیے، اس معنی پہ اگر ہم اس معنی کو مراد لیں گے تو پھر جو متکلم ہے اس کا کلام لغو قرار دیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ہم حقیقت پہ محمول نہ کر کے کسی دوسرے معنی پہ محمول کریں گے تاکہ متکلم کے کلام کو لغو قرار نہ دیا جائے، متکلم کا کلام محفوظ رہے۔ اگر لفظ کو اس معنی میں استعمال نہ کیا جائے جس معنی کے لیے لفظ بنایا گیا ہے تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ تو استعمال کے اعتبار سے کلام کی 2 قسمیں ہوئیں، حقیقت اور مجاز۔ اب یہ جو حقائق ہیں، اس حقیقت کی مجاز کی طرف ابھی منتقل ہوتے ہیں۔ مثال سمجھ لیتے ہیں ایک، جیسے کلمہ اسد۔ اسد کا حقیقی معنی کیا ہے؟ شیر کو کہتے ہیں۔ شیر ایک خونخوار جانور ہے۔ حمزہ سین دال کو بنایا گیا ہے شیر جیسے خونخوار جانور پہ دلالت کرنے کے لیے، لہذا اسد کا ایک معنی ہے شیر۔ جب ہم بولتے ہیں جاء اسد یا رأیت اسدن، میں نے ایک شیر دیکھا، جب کلمہ اسد کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو چیز سب سے پہلے آتی ہے کہ اسد سے مراد یہاں پہ شیر ہے۔ رأیت اسدن یعنی میں نے حقیقت میں ایک خونخوار جانور کو دیکھا، شیر کو دیکھا، ٹھیک؟ لیکن کبھی کبھار یہ ہو گیا حقیقت پہ محمول کرنا، اور یہی اصل ہے کہ ہر لفظ کو اس کے اسی معنی پہ محمول کیا جائے جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے، یہی اصل ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ پایا جائے۔ قرینہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس لفظ کو اس معنی پہ نہیں محمول کر سکتے جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر محمول کریں گے تو جو متکلم ہے اس کا کلام لغو قرار دے دیا جائے گا، فاسد ہو جائے گا اس کا کلام، اور ہر ایک متکلم کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اصل یہی ہے کہ اس کو کسی معنی پہ محمول کیا جائے۔ اب اگر کہہ دیں رأیت اسدن، رأیت اسدن یخطب، اب یہاں پہ لفظ اسد کا استعمال کیا گیا، کہا کہ میں نے اسد کو دیکھا خطبہ دیتے ہوئے۔ اسد کس معنی کے لیے بنایا گیا ہے؟ شیر کے معنی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن جب کہا اسد کی حالت بیان کی، اگر یہ کہتا کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا، اسد کو دیکھا شکار کرتے ہوئے، ایک انسان کو پھاڑ رہا تھا، ایک جانور کو پھاڑ رہا تھا، تب اسد کو اس کی حقیقی معنی پہ ہم محمول کرتے۔ لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ متکلم کہہ رہا ہے رأیت اسدن یخطب، ہم نے اسد کو دیکھا خطبہ دیتے ہوئے، تب ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اسد کبھی خطبہ نہیں دیتا،
منبر پہ چڑھ کر کے کبھی تقریریں نہیں کرتا، لہذا اسد کا جو حقیقی معنی ہے شیر، وہاں پہ مراد نہیں ہو سکتا، لہذا یہاں پہ اسد کو کسی دوسرے معنی میں ہمیں محمول کرنا ہوگا، اور جب دوسرے معنی میں محمول کریں گے اس اسد کو تو اسی کو مجاز کہتے ہیں، یعنی رجل شجاع، رأیت اسدا یخطب، یعنی رأیت رجلا شجاعا یخطب، اور اس کو کہتے ہیں مجاز۔ امید کی یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی، حقیقت اور مجاز۔ اب آگے منتقل ہوتے ہیں حقیقت کی طرف، حقیقت کے اقسام کی طرف۔ کسی بھی لفظ کو جب اس کے اس معنی میں، اس معنی پر محمول کیا جائے جس معنی کے لیے اسے بنایا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت، اور اس حقیقت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقہ لغویہ، نمبر 2 حقیقہ شرعیہ، نمبر 3 حقیقہ عرفیہ۔ حقیقہ لغویہ کا مطلب یہ ہے وہ لفظ جو اس لغوی معنی میں مستعمل ہو جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو، جیسے لفظ صلاۃ، مثال کے طور پہ الصلاۃ، الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا کے۔ لغت میں صلاۃ کس معنی پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ دعا کے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اب اگر کوئی ادیب، کوئی لغوی، عربی ادب کا ماہر اپنے ادب کی کتاب میں لفظ صلاۃ کا استعمال کرتا ہے اور کوئی قرینہ نہیں پایا جائے، رأیت اناسا یقومون بالصلاۃ، میں نے لوگوں کو دیکھا صلاۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے، یقومون بالصلاۃ لفظ صلاۃ پایا گیا، تو ہم کس معنی پہ اس لغوی، اس ادیب کے کلام کو محمول کریں گے کہ صلاۃ سے یہاں پہ کیا مراد ہے اس کی؟ کیا صلاۃ سے مراد یہاں پہ نماز وہ مراد لے رہا ہے یا دعا مراد لے رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ صلاۃ یہ لغت میں دعا کے معنی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے علماء ادب یا اہل ادب کے ہاں جب لفظ صلاۃ کا استعمال ہوگا تو اصل معنی ہم کیا سمجھیں گے؟ دعا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ نہ پایا جائے۔ قرینہ جیسے وہاں پہ پایا جائے گا کہ رأیت اناسا یقومون بالصلاۃ فیرکعون ویسجدون، لہذا رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ قرینہ ہے۔ جو لفظ صلاۃ کو ہم دعا کے معنی پہ محمول کریں گے تو دعا کے معنی پہ محمول کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ دعا کرنے کے وقت سجدہ اور رکوع، دعا کی حالت میں سجدہ اور رکوع کی کیفیت نہیں پائی جاتی، بلکہ سجدہ اور رکوع کی کیفیت نماز کی حالت میں پائی جاتی ہے، لہذا اس قرینے کی بنیاد پہ ہم لفظ صلاۃ کو نماز کے معنی پہ محمول کریں گے، دعا کے معنی پہ محمول نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر اس کو دعا کے معنی پہ ہی محمول کریں گے۔ اچھا، یہ ہو گیا حقیقہ لغویہ، یعنی وہ لفظ جو اس لغوی معنی میں مستعمل ہو جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے تو اسے حقیقہ لغویہ کہتے ہیں۔ حقیقہ شرعیہ وہ لفظ جو اس شرعی معنی میں مستعمل ہو جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، یہی لفظ الصلاۃ ہے۔ لفظ الصلاۃ، اگر شریعت نے لفظ صلاۃ کا اطلاق کیا ہے، یا لفظ زکوٰۃ لے لیتے ہیں، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ نمو اور اضافہ۔
नमू व इजाफा, और एक माना आता है तहारत का। ज़कात का लुग़वी माना नमू और इजाफा के हैं, बढ़ोतरी के। अब देखें, अगर शरीयत ने लफ्ज़ ज़कात का इस्तेमाल किया है मुखातबीन के लिए, मुकल्लफीन के लिए, तो हम किस माना पे महमूल करेंगे? क्या इसे नुमू और इजाफा के माना पे महमूल करेंगे या उस ज़कात के माना पे महमूल करेंगे जो मारूफ और मशहूर है? लफ्ज़ सलात को क्या हम दुआ के माना पे महमूल करेंगे या उन अफ़आल और अक़वाल मख़सूसा पे महमूल करेंगे जिनके मजमू मुरक्कब का नाम नमाज है? जब शरीयत इस्तेमाल करेगी किसी लफ्ज़ को, तो असल यह है कि जो शरीयत ने उस लफ्ज़ से मुराद लिया है, शरीयत के नज़दीक उस लफ्ज़ का जो मफ़हूम है, उस मफ़हूम में हम उसे इस्तेमाल करें, इल्ला ये कि कोई करीना ना पाया जाए जो कहे कि आप इस माना पे महमूल नहीं कर सकते। तो हकीका शरइया वो लफ्ज़ जो उस शरई माना में मुस्तअमल हो, जिसके लिए बनाया गया हो, तो उसे हकीका शरइया कहते हैं। हकीका उर्फिया वो लफ्ज़ जो उस उर्फी माना में मुस्तअमल हो जिसके लिए बनाया गया हो। जैसे मिसाल देते उलमाए उसूल फ़िक़्ह, अद्दाब्बा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दाब्बा का इतलाक दर हकीकत लुगत के अंदर हर उस जात पे होता है जो रेग करके चलता है, जो जमीन पर चलता है। जो जमीन पर चलता है उस पे लुगत के अंदर लफ्ज़ दाब्बा का इतलाक होता है। लेकिन अगर उर्फ में देखें, यानी इंसानों की जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है अहले जुबान की, अहले लुगत की, जब वो दाब्बा बोलते हैं तो क्या मुराद लेते हैं? दाब्बा बोल करके वो लोग चौपाया मुराद लेते हैं। अगर लुगत के नाहिए से देखें तो इंसान भी दाब्बा है, लुगत के नाहिए से देखें तो कीड़े मकोड़े भी दाब्बा है। हर वो चीज जो जमीन के ऊपर चलती है उस पर दाब्बा का इतलाक लुगत के अंदर होता है। अद्दाब्बा कुल्लु मन यदुब्बु अला वजहिल अर्द। लेकिन जब हम अहले लुगत के उर्फ को देखते हैं तो वो दाब्बा का इतलाक सिर्फ चौपायों पे करते हैं। लिहाजा जब उर्फ दाब्बा का इतलाक चौपायों पे करने लगेगा तो ये इसी को कहा जाता है कि हकीका उर्फिया। अब अगर आज के दौर में कोई इंसान दाब्बा बोले, रअयतु दाब्बतन तदुब्ब, मैंने एक दाब्बा को देखा, आज के दौर में बोल दिया मैंने एक दाब्बा को देखा। अब कोई आकर के कहे कि नहीं, दाब्बा से मुराद यहां पे कीड़ा है। दाब्बा से मुराद क्या है? कीड़ा। हम कहेंगे क्यों भाई, आप असल के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि दाब्बा उर्फ में चौपायों पर होता है और कीड़ा चौपाया नहीं है। वो कहे कि नहीं, मैं दाब्बा में असल के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, दाब्बा का जो असली माना है उस माना पे हम मामूल कर रहे हैं। जमीन पे रेंगने, जमीन पे चलने वाले हर एक चीज को दाब्बा कहा जाता है, लिहाजा हमने दाब्बा को महमूल किया कीड़े के ऊपर, हम सही हैं। तो गोया यहां पे हकीका लुग़विया और हकीका उर्फिया के माबैन तारुज़ पैदा हो रहा है। उर्फ दाब्बा से मुराद ले रहा है चौपाया को और लुगत दाब्बा से मुराद ले रहा है एक कीड़ा को, यानी हर उस जानवर को, हर उस चीज को जो जमीन के ऊपर रेंगता हो, चलता हो। अब दोनों में तारुज़ पैदा हो रहा है, हकीका लुग़विया और हकीका उर्फिया में। एक कह रहा है कि चौपाया मुराद है, एक कह रहा है कि कीड़ा मुराद है। चौपाया और कीड़ा दोनों मुतज़ाद चीज है, लिहाजा दोनों में से एक चीज सही है, किसी एक माना पे महमूल करना सही है।
کس معنی پہ ہم محمول کریں گے؟ دونوں میں تعارض پیدا ہو رہا ہے. کیا حقیقہ لغویہ کو حقیقہ عرفیہ پہ مقدم رکھیں گے یا حقیقہ عرفیہ کو حقیقہ لغویہ پہ مقدم رکھیں گے؟ ایسی صورت میں جب تعارض پیدا ہو ان حقائق کے مابین تو سب سے پہلے جس چیز کو مقدم کریں گے وہ ہے حقیقہ شرعیہ. حقیقہ شرعیہ کو اسی طرح سے ترتیب دیں گے، حقیقہ شرعیہ پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ حقیقہ عرفیہ، اور تیسرے نمبر پہ آئے گا حقیقہ لغویہ. یعنی سب سے پہلے اگر ان حقائق کے مابین حقیقہ لغویہ شرعیہ اور عرفیہ کے مابین تعارض پیدا ہو رہا ہو تو ہم حقیقہ شرعیہ کو مقدم کریں گے. حقیقہ شرعیہ کو مقدم کریں گے. یعنی اگر لفظ صلاۃ وارد ہو کہیں پہ اور ایک آدمی کہے کہ میں اس سے مراد دعا لوں گا، ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نماز مراد لوں گا، تو صلاۃ سے نماز کا مراد لینا یہ حقیقہ شرعیہ ہے اور صلاۃ سے دعا کا مراد لینا یہ حقیقہ لغویہ ہے. لہذا حقیقہ لغویہ اور حقیقہ شرعیہ میں تعارض ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ حقیقہ شرعیہ کو مقدم کیا جائے گا، لہذا صلاۃ سے مراد نماز لی جائے گی، دعا نہیں لی جائے گی. یہاں تک کہ صلاۃ سے نماز مراد لینے کے لیے کوئی چیز، کوئی قرینہ مانع ہو جو منع کر رہی ہو، جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہو کہ صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ دعا ہے. اور اسی طرح سے جب حقیقہ عرفیہ اور حقیقہ لغویہ کا تعارض ہوگا، جیسے مثال دی گئی ہے دابہ کی، تو حقیقہ عرفیہ کو مقدم کیا جائے گا حقیقہ لغویہ کے اوپر. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک بات ختم ہوئی. اب کل کے درس میں انشاءاللہ یہ مجاز کس کو کہتے ہیں، اور پھر علماء کرام نے جس مجاز کا انکار کیا ہے، یا اگر ہم مجاز کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کی خامیاں کیا آتی ہیں، اگر مجاز کا انکار کرتے ہیں تو اس کے وجوہات کیا ہے، انکار کرنے کے دواعی اور اسباب کیا ہیں، قرآن میں کیا مجاز واقع ہوا ہے یا نہیں واقع ہوا، شریعت میں مجاز ہے یا نہیں ہے، لغت میں مجاز ہے یا نہیں ہے، ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ گفتگو کل کے درس میں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.